پہلی قسم عام قسم کا روزہ ہے، یعنی انسان خورد و خوراک سے یعنی کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام گناہ جو روزے کو باطل نہیں کرتے ان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر انسان ایسا گناہ کرے تو یہ شخص روزے دار تو ہے، اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے اور اس کا روزہ باطل بھی نہیں ہوا، لیکن یہ روزہ عام روزہ ہے، یہ صیام صائمین کا مصداق ہرگز نہیں ہے۔ روزے کی دوسری قسم وہ روزہ ہے جو خاص لوگوں کا روزہ ہے، یعنی ایسا روزہ جس میں انسان کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، جس میں انسان پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن سحری کے وقت جب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے لیے امساک کر رہا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو وہاں وہ یہ نیت بھی کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں کا، میرے پاؤں کا، میری جلد کا، میری چمڑی کا، میرے بالوں کا، میرے تمام اعضاء و جوارح کا باقاعدہ طور پر روزہ ہے، اور میں ان تمام اعضاء و جوارح سے صرف اور صرف تیری خوشنودی کے حصول کے لیے وہ تمام کام کروں گا جن پہ تو راضی ہو جائے، اور ان تمام کاموں سے اجتناب کروں گا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے معروف حدیث یہاں پر یہ نقل کی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک وعدد اشیاء غیر ھذا، یعنی امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزے دار ہوں، تمہاری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، تمہارے جلد بھی روزے دار ہو، تمہارے بال بھی روزے دار ہو، اور اس کے علاوہ حضرت صادق آل محمد نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا، یعنی تمہارا روزہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم افطار کی حالت میں ہو، یعنی انسان افطار کی حالت میں کھانے اور پینے کے علاوہ تمام قسم کے وہ قبیح کام انجام دیتا رہتا ہے اپنی زندگی میں جو اسے انجام نہیں دینے چاہیے، تو اگر انہی تمام کاموں کو کھانے اور پینے کے امساک کے ساتھ انجام دے، یعنی کھانا پینا ترک کر دے اور تمام وہ قبیح اعمال اپنے روزمرہ کے روٹین کے مطابق جاری رکھے، تو یہ روزہ خاص لوگوں کا روزہ نہیں کہلائے گا، اور اس روزے سے اسلامی تعلیمات میں انسان کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی کان کا روزہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان گانا نہیں سنے، انسان غیبت نہیں سنے، انسان میوزک نہیں سنے، انسان ڈرامے اور فلمیں جو حرام مواد پر مشتمل ہیں ان کو نہ دیکھے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان حرام مناظر نہیں دیکھتا ہے، انسان نامحرموں کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے اور اپنی نگاہ کو خدا کے احکام کے تابع قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جلد کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی انسان جو عام زندگی میں اور عام روٹین کی لائف میں میک اپ کرتا ہے، نامحرموں کو خوش کرتا ہے اور اپنا بناؤ سنگھار کرتا ہے، ایسے اپنے بالوں کو مرتب کرتا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات میں درست شمار نہیں کیے جاتے ہیں، اس رمضان المبارک میں وہ خداوند متعال سے یہ عہد کر رہا ہے کہ آج کے بعد میں اپنا بناؤ سنگھار تیری تعلیمات کے مطابق اور تیری خوشنودی کی خاطر انجام دوں گا تاکہ تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ یعنی رمضان اور غیر رمضان میرے لیے فرق نہیں کرے گا، میں خداوند متعال سے آج کے دن اول ماہ مبارک رمضان میں یہ عہد کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہوگا، اور میرے تمام اعضاء و جوارح تیری خوشنودی پر حرکت کریں گے اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ تیسری روزے کی ایسی قسم ہے جو خواص لوگوں کا روزہ ہے، یعنی خاص الخاص قسم کے لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ وہ صائمین ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدایا ہم ایسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود میں، ہمارے دل میں، ہمارے تمام اعضاء و جوارح میں
تیرے علاوہ اور کچھ نہ ہو، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں وہ تیری خوشنودی کی خاطر ہو، یعنی ہمارے نس نس میں خدائیت ہو، ہمارے نس نس میں توحید ہو، ہمارے وجود کے انگ انگ میں توحید ہو، اور ہم تیری توحید کے ساتھ جو ہے وہ تمام افعال انجام دیں۔ یعنی میری آنکھ جو پہلے دیکھتی تھی وہ میں دیکھتا تھا، لیکن اب میری آنکھ وہ دیکھے گی جو تو دیکھنا چاہتا ہے، میرے کان وہ سنیں گے جو تو سننا چاہتا ہے، میری زبان وہ بولے گی جو تو بولنا چاہتا ہے، میں وہ سونگوں گا جو تو سونگنا چاہتا ہے، اور میں وہ چکھوں گا جو تو چکھنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح میں خداوند متعال کو ایسے بسا لے کہ اس کا ہر فعل خدا کی خوشنودی کی خاطر ہو، اور ہر فعل سے خدائیت جو ہے وہ اس کا اظہار ہو۔ ایسا روزہ اگر انسان رکھے گا تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔